ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم. عزیزان محترم، معزز سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے قبل جمعہ میں سورہ آل عمران کی 39 آیتیں اور اس سے متعلقہ احکام بیان کیے گئے تھے. یہ بات بہت اوپر سے چل رہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیوی نے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی ہوتی تھی، انہوں نے اپنے ہونے والے حمل کی یہ منت مانی تھی کہ میں اس کو اللہ کی عبادت گھر اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. چنانچہ اس حمل میں بیٹا نہیں پیدا ہوا بلکہ ایک لڑکی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. جب بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، تو غایت تاسف اور افسوس میں انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ بات عرض کی کہ اللہ، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، بیٹا نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی بیٹی ہی کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے دین کے لیے، اور مزید یہ کہ آگے جو اس کی ذریات ہوں گی، اس کی اولادیں اور اس سے متعلق جتنے لوگ ہوں گے، میں سب کو قبول کر لوں گا اور انہی سے دین کا کام لے لوں گا. چنانچہ ان کی کفالت کی ذمہ داری، چونکہ ان کا قیام مسجد اقصیٰ کے لیے جو وقوفات تھی، وقف زمینیں تھیں، اور اس میں جو مکانات مختلف بنے ہوئے تھے، اس میں ان کا قیام تھا. عین مسجد اقصیٰ کے اندر نہیں تھا. اور حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر حضرات اس کے متولیان تھے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دے دیا گیا، اور ان کی نشو و نما میں بھی
ان حضرات کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش بہترین طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ ایک بات خوب سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، ان تمام امور کے ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو بلا واسطہ ہوتی ہیں، اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کچھ چیزیں واسطے کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ پیڑ پھل آپ کو ملنا ہے، اس میں ایک واسطہ پیڑ چاہیے، پیڑ ہوگا تو پھل آئے گا، یہ ایک معہود چیز ہے ذہن کے اندر۔ چنانچہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی تم محنت ہی نہیں کر رہے ہو تو محنت کا فائدہ کیسے تم کو حاصل ہو؟ پہلے درخت لگاؤ پھر پھل کی تمنا کرو۔ یہ دنیا کے اندر ایک معہود چیز ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ اس دنیا کے اندر یہ سنت ہے کہ اسباب اور ذرائع کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے چاہیے، لیکن اسی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں اللہ رب العزت کرتے ہیں جو کسی سبب اور ذریعے کی محتاج نہیں ہوتی، بغیر سبب کے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کے کرنے کے لیے کسی سبب اور ذریعے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور خوب یاد رکھیں کہ جب بندہ اور بندی اسباب میں گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے پریشانیاں مقدر کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ سبب کے ذریعے سے دیتے ہیں، یا ان چیزوں کے بارے میں جو بغیر اسباب کے دی جاتی ہیں، تو اللہ ہی سے سوال کرو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، چاہے اسباب کے ذریعے سے مدد ملنے والی ہو یا بغیر سبب کے مدد۔ اور یہ ہر زمانے میں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زمانہ انبیاء علیہ السلام، یہ بالکل ضروری نہیں۔ بندے اور بندی، ایمان والے اور ایمان والیوں کا ایمان اور یقین اور توکل اور اعتماد اور بھروسہ جس قدر مضبوط اپنے اللہ پر ہوگا، بندہ اتنا ہی اپنے اللہ سے، چاہے اسباب سے کے ذریعے سے لینے والی چیزیں ہوں یا بغیر سبب ملنے والی چیزیں ہوں، وہ اللہ سے لے کے رہے گا۔ خوب یاد رکھیں۔ اور جب یہ اعتماد، جب اس توکل، جب اس بھروسے اور اس یقین اور اس ایمان کے اندر کمزوری ہوگی تو نہ سبب کے اندر کوئی چیز اس کو مل سکتی ہے، اسباب اختیار کرے گا، اسباب فیل ہوتے رہے گا، تو بغیر سبب کے تو ملنا بات ہی دوسری۔ ایسے بے شمار واقعات آج بھی ہو رہے ہیں اور کل بھی ہو رہے تھے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کا ایمان اور اللہ سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی مدد یا میں اللہ کی مدد یا ہم اللہ کی مدد کے خوگر نہیں ہو سکتے۔ خوب یاد رکھیں۔
ایمان جس درجے کا ہوگا، ورنہ اللہ تو دے ہی پوری دنیا اور پوری کائنات کو کھلائے۔ آپ دیکھ لیں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھنے والے ہیں۔ کون ایسا ہے جس کو اللہ غلہ نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، پھل فروٹ نہیں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کی آدھی آبادی سے بہتر لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ، اور خصوصاً اللہ کی نصرت اور مدد یہ انہی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ان بندوں کے کچھ خواص بھی بیان فرمائے۔ صحابہ کرام اور ایمان والے بندوں کے لیے فرمایا کہ ان کا مقصد اصل حکومت کرنا نہیں ہوتا۔ کسی کامل الایمان مومن کا مقصد دنیا کے اندر حکومت کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ظلم و زیادتی ہے، اس کو عدل و نا انصافی اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کی حکومت آتی ہے تو یہ خراج وغیرہ وصول نہیں کرتے، ٹیکس کے پیچھے نہیں بھاگتے، حکومت کو بہت اچھا بنانے کی کوششوں میں نہیں ہوتے۔ یہ تو ان کو جب دنیا کے اندر حکومت اور حکمرانی ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ دنیا میں نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یہ صفات بیان فرمائی قرآن میں، اور یہ ہوا اور ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ ہماری نصرت، ہماری مدد ہمارے ایمان کے حصے کے بقدر ہوگی اور ہوتی رہی۔ غزوہ احزاب آپ کو یاد ہوگا، میں نے کئی بار اس پر روشنی ڈالی اور بہت بار میں نے بیان کیا۔ آپ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، تو ایمان کے وہ جو خاصے ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو اس زمانے میں اور بعد کے زمانے میں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے ایمان کے بارے میں ان کے ایمان کو پیمانہ بنایا ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، یہاں الناس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کا یہ خاصہ ہے کہ جب حالات میں گرتے تھے تو وہ اعلان کرتے تھے کہ ہمارے تو ایمان میں زیادتی ہو رہی، اس لیے کہ جس کا ایمان بڑھا ہوا ہوگا اس کا اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر اعتماد بھی بڑھا ہوا ہوگا، اور جس کا ایمان میرے جیسا پھسپھسا ہوگا تو اس کا توکل بھی کمزور ہوگا، یقین بھی کمزور ہوگا، اعتماد بھی کمزور ہوگا، وہ ڈر جائے گا، ڈپریس ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا۔ حالانکہ مومن کی یہ صفت ہی نہیں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کام کرتے رہو، ایمان کو مضبوط بناتے رہو۔ خوب یاد رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش خود فرمائی، نشو و نما کیا۔ پھر یہ چیزیں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بالکل سامنے تھیں، وہ دیکھ رہے تھے اور مدد بھی دیکھ رہے تھے، کفالت کے ذریعے اور وہ جو چیزیں ان کو دی جا رہی تھیں، بن موسم کے پھل اور رزق جو دیا جا رہا تھا غیب سے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، چنانچہ سوال بھی کیا
अन्ना लकी हाज़ा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह के पास। अब आप और मैं यकीन करें न करें, याद रखें, हमें बहुत से लोगों को इन चीज़ों पर यकीन नहीं होता। तो ये ईमान की कमी और ईमान की कमज़ोरी की बात है। बिल्कुल यकीन करने वाली बात है कि अल्लाह ही खिलाता है। तो अब इनके तो औलाद नहीं थी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अभी तक कोई बूढ़े हो चुके थे। तो अल्लाह से दुआ की, जिस दुआ का तज़किरा मैंने पीछे, और अल्लाह ने बशारत भी सुनाई, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। अल्लाह ने नाम भी रखा हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, नाम बनाम बशारत सुनाई कि एक बेटा तुम्हें मैं दूंगा जो यहया होगा, और वो आए दुनिया में। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैफियत मालूम करनी चाहिए। भी देखो, औरत और मर्द बच्चे पैदा करने का एक सबब और ज़रिया है। पैदा तो अल्लाह ही करता है, इसमें किसी तावीज़ और किसी गंडे और किसी मिठाई और किसी अंडे का दखल नहीं होता। खूब याद रखें, खूब याद रखें, हम दुआएं नहीं करते और अंडे खूब खाते हैं। बिल्कुल याद रखें, इसमें किसी अंडे का दखल नहीं होता। जितनी हम दुआएं करेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होंगे। और दुआ भी जो हम करते हैं या मैं करता हूँ वो रस्मी होती है। दुआ तो दिल की एक कैफियत होती है जो दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती। दिल से जो बात निकलेगी और बारगाह इलाही में जाएगी तो उसके कबूल होने का तो यकीन रखो। माँ और बाप दौड़ धूप कर रहे हैं, मगर एक बार ये तौफीक नहीं होती कि चंद रकातें अल्लाह के लिए पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह औलाद देने वाले दो। देखो, असबाब के दर्जे में चीज़ें इख्तियार की जा सकती हैं, लेकिन उसी पर तवक्कुल और भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के ज़माने में बहुत तेरे ऐसे को जानता हूँ जो बिल्कुल इसी के पीछे पड़े हुए। अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है, मांगो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा ना, मिला, बिल्कुल मिला। और दुनिया में मिलता ही है, मिलता ही, अल्लाह देते ही हैं। अल्लाह उस वक्त भी कादिर थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कादिर। अल्लाह की कुदरत में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आई। हमारे दामन तंग हो गए, हमारा सवाल करना छूट गया। तो कहा कि अब जवानी तो नहीं रही, जाहिर सी बात है, हैज़ भी नहीं आ रहा होगा, बूढ़ी हो गई है ना, अजूज़ एकदम बूढ़ी हो गई है। तो ज़ाहिरी सबब तो कुछ नहीं है अल्लाह, तो कुछ अलामत तो होनी चाहिए। कैसे होगा? अलामत बताइए। नहीं, कोई अलामत चाहिए नहीं चाहिए? या हम जवान कर दिए जाएंगे फिर वही सब कुछ जारी हो जाएगा? कुछ तो बता दीजिए। बशारत तो मिल गई, यकीन पहले भी था, तवक्कुल आप ही पर है, और मैं जानता हूँ कि औलाद देने की कुदरत आपके अलावा किसी चीज़ में नहीं है, न किसी पीर में, न किसी फ़कीर में, और न किसी बुज़ुर्ग में, न किसी वली में, और न किसी नबी में। औलाद देने की कुदरत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो अल्लाह, मैं तो ये सब जानता हूँ, आपकी कुदरत के मुज़ाहिरे भी देख चुका हूँ हज़रत मरियम के पास। बस अल्लाह अब बता दीजिए कि कैसे होगा ये सब, कोई अलामत बता दीजिए। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, अल्लाह मुझको बेटा कैसे होगा? वक़द बलग़नियल किबर, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ बिल्कुल, और ऐसा बूढ़ा जिसके हवाले अपनी दुआ के अंदर दिए जी। इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी
واشتعل الرأس شیبا، اللہ ہڈیاں کمزور ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں اور بال بھی سفید ہو چکے، اب تو کوئی ظاہری علامت بچی نہیں، اب میری بیوی بھی وامرأتی عاقر، بالکل کام کی نہیں رہی، اولاد پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں بچی، کیسے ہو؟ قال كذلك اللہ یفعل ما یرید، اے زکریا اللہ جو چاہتے ہیں نا اور کر گزرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اس کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بالکل ہے۔ کچھ بھی حادثے گزریں، کوئی تکلیف پہنچے، اس پر ہم اپنے اللہ سے کہیں اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، کوئی نعمت پہنچے ہم اپنے اللہ سے کہیں اللہ آپ کی خوشی مجھے پہنچ رہی ہے۔ شکر اور صبر اللہ یہ آپ ہی کی طرف سے آئے، اللہ یہ تکلیف بھی آپ کی طرف سے آئی ہے میرے گناہوں کے سبب، اور اللہ یہ جو خوشی مجھے ملی ہے یہ تو آپ ہی نے خوش ہو کے مجھے دیا ہے، اللہ شکرانہ ادا کریں، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب کا مسلح ہی ہو، جہاں کھڑے ہیں جس دم کوئی نعمت مل گئی پکارے دل یہ اللہ کی طرف، اور اس کا رجوع ہو اللہ کی طرف کہ اللہ واہ کیا آپ کیسے اللہ ہیں میرے اللہ، یہ چیز میرے دل کے اندر تھی آپ نے پوری کی، اس طرح کی آواز ہمارے دل سے آنی چاہیے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ صاحب کی کوئی ضرورت ہے، جا رہے ہیں راستے میں اور بہت ٹینشن میں ہیں، بالکل پریشان ہیں، کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا، اور ظاہری اسباب ذہن میں چل رہے ہیں، اب کسی کی عالم کی، کسی دینی بزرگ کی، کسی کی بات یاد آ گئی کہ فلاں نے کہا تھا کہ اللہ سے رجوع کرنا، تو اب چلے آئے گھر یا چلے آئے مسجد میں اور مصلی تلاش کیا اور وضو کیا، نہیں، اس وقت دل کی کیفیت فوراً اپنے اللہ کی طرف جائے کہ اللہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کام بنانے والی ذات آپ کی ہے، اللہ دنیا میں کوئی میرا کام نہیں بنا سکتا، اللہ میں گنہگار ہوں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ یہ نعمت مجھے ملے، مگر اللہ آپ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اللہ میری یہ کام بنا دے، اذا سألت فاسأل۔ یہ ذہن ہمارا بالکل خراب ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ہو اور بال بنا ہوا ہو اور داڑھی بالکل بڑھیا بنا ہوا ہوں اور تب میں مصلی پہ بیٹھوں تو دعا کروں، بالکل اس مزاج کو بدلیے، ہر وقت دل کی جو کیفیت ہے، دل کا جو جھکاؤ ہے، دل کا جو رجوع ہے، وہ ہر وقت اللہ کی طرف، ہر وقت، صبح ہو کہ شام ہو۔ یاد رکھیں جس کا ایمان جس درجے کا اللہ پر ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ رجوع کرنے والا ہوگا، تو فرمایا تو اللہ جیسے چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، دینے کے لیے جوانی ہی ضروری نہیں ہے، جب چاہیں گے اللہ دے دیتے، اور کتنے جوان ہیں اسباب سب موجود ہیں مل نہیں رہا، پریشان، تو اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی بتائیے، حمل ٹھہرے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی نشانی بتا دیجئے، اب وہ ظاہری علامت تو کچھ بچی نہیں، تو کوئی نشانی بتائیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے ذہن میں کہ اللہ میں خوب آپ کی تعریف بھی کر رہے تھے، اور مزید یہ دل کے اندر ہے کہ میں اللہ آپ کی خوب حمد و ثنا کروں گا، خوب ذکر کروں گا، نعمت کا شکرانہ خوب ادا کروں گا اگر آپ یہ نعمت مجھے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے نشانی بھی ویسی ہی چنی ان کے لیے، یہ بھی بڑی توفیق کی بات ہے، ایک نعمت ملے اور اس کا شکرانہ ادا کرے بندہ تو یہ نیت ہو کہ اللہ اور نعمتیں دیں گے تو میں شکرانہ اور ادا کروں، یعنی اللہ کے شکر کی
ہر وقت کیفیت بنی رہے دل کے اندر۔ اس وقت کھانا اللہ نے کھلایا، خوب اللہ کی تعریف، کہیں دعوت مل گئی، اللہ کی تعریف۔ میرے دوستو یاد رکھو، جتنا ہم اللہ کی تعریف کے بول بولیں گے، اللہ کی نعمتیں آسمان سے اتنی ہی اتریں گی۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے نشانی بھی وہی چنی۔ فرمایا کہ قال آیتک، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ غیبی طور پر آپ کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ 3 دن تک آپ کسی سے گفتگو نہیں کر پائیں، زبان گم بند، گفتگو نہیں کر پائیں گے، یہ نشانی ہوگی۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھو کہ اب اولاد ہونے والی، لیکن اشارہ باقی رہے گا، اشارے سے کریں گے آپ۔ چنانچہ صرف آواز ہی اگر بند ہوگی تو آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، ذکر قلبی بہرحال باقی رہے گا۔ کوئی اور نشانی اگر بتاتے، آسمان میں تارا نکل آئے گا، چاند پھٹ جائے گا اور سورج نہیں نکلے گا، تو اس میں ذکر کی تھی، یہ کیفیت تو نہیں ہوتی۔ تو آپ جو ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کی کیفیت بھی ہم برقرار رکھیں گے، خوب آپ ذکر بھی کر پائیں گے۔ اور کیا؟ وَاذْكُرْ، اور یاد رکھو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے اللہ کو خوب یاد کرنا، خوب یاد کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جی حضرت زکریا علیہ السلام کی تو اس وقت کا کہا تھا۔ یہ آج ہم دیکھو، قرآن کے مخاطب سب سے پہلے ہم ہیں۔ ہر مسلمان دنیا، چاہے وہ پہلے کی قوموں سے کہا جا رہا ہو یا بعد والوں سے کہا جا رہا ہو، جو جس زمانے میں قرآن کو پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کا پہلا مخاطب ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو خوب یاد کرنا۔ اور کیا کرنا؟ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ یہ جو بتائی جاتی ہے 3 تسبیحات صبح اور شام کی، یہ سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں، ہم کتنے کام دن میں کرتے ہیں؟ جی کتنے کام کرتے ہیں؟ نہیں، کام نہیں کرتے، کرتے ہیں نا۔ تو کیا یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو بھائی صبح شام کی تسبیح اللہ کہہ رہے ہیں، مولوی یاسر صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام میری تسبیح بیان کرنا، نعمتوں کے ملنے پر بھی، اور جب نعمتیں چاہیے تب بھی۔ اب ہم تسبیح ہی نہ کریں، اللہ کو یاد ہی نہ کریں، تو بتاؤ پھر اللہ ہمارا کیسے راضی ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا خوب نام رٹنا پڑے گا، جپنا پڑے گا، خوب رٹنا پڑے گا۔ جتنا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے ہاں سب چیز لینا دینا ہے، اور جو کچھ اوپر سے دیں گے وہ الگ ملائیے۔ پہلے کچھ دو، پھر میں تم کو دیتا ہوں۔ بھئی کہا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اور آتے ہی مانگنے لگتا ہے، کیوں بھائی؟ بڑے دنوں کے بعد یاد آئی ہماری؟ اچھا، اوہو پریشانی ہے اس لیے میں یاد آیا، ورنہ یاد نہیں آتا؟ کہ بھائی کہتے نہیں کہتے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، صبح شام یاد کرنا، اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ پھر اب یہاں تک تو وہ بات ہو گئی جو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے تعلق سے تھی۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ کیسی عورت رہی ہوں گی حضرت مریم علیہ السلام، کیسی عورت رہی ہوں گی، اور ان کی ماں کی، میں نے پچھلے جمعہ میں اسی پس منظر میں آپ سے کہا تھا کہ تمنائیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ جی تمنائیں بدلنے کی ضرورت۔ پیڑ لگا رہے ہیں ببول کا،
اور سوچ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سیب اوپر سے ٹپکے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. تمنائیں بدلنے کی ضرورت ہے، خصوصاً والدین کی تمنا، ماں کی خاص طور سے. ماں اگر چاہ جائے تو صاحب پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال سکتے، چاہے آپ کو یہ قصہ لگے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. ماں اگر چاہ جائے، دیکھو کیسی تمنا تھی حضرت عمران کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ کی، کیسی تمنا تھی. ایک منت ہی تو مانی تھی، 1000 منت ہم لوگ مانتے نہیں مانتے، لیکن ہماری منتیں ناجائز ہی ہوتی. جی کیا بھائی، میں کہہ چکا ہوں، وہ پتہ نہیں کیا کیا مانتے، چادر چڑھا دیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا چڑھا ہے نا. لیکن انہوں نے کیا منت مانی کہ میں اس کو دین کے لیے وقف رکھوں. تو اس تمنا کی وجہ سے، ان کی اس تمنا کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، پہلے ان کی دعا قبول فرمائی. دعا قبول کی، اولاد دی تو بیٹی دی، اور بیٹی دی تو اس کا نشو و نما خود فرمایا، اور بیٹی کو بھی ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ فرمایا کہ فرشتوں نے، ہمارے فرشتوں نے حضرت مریم سے جا کے یہ بات کہی، اعلانیہ طور پر کہی. اور آج اللہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں، 1400 سال سے یہ اعلان ہے، اور قیامت تک جائے گا، اور حشر میں بھی رہے گا، اور جنت کے اندر بھی یہ اعلان ہے. ایک ماں کی تمنا قیامت تک جائے، رہتی دنیا تک، اور دنیا کے بعد بھی اس تمنا کا ذکر کیا جاتا رہے گا. یہ ہے تمنا انسان، اور وہ بھی ماں کی تمنا. لیکن ماں تمنا کب کرے گی؟ جب ماں صالح، اسے تمنا کا پاور پتہ ہو کہ یہ جو تمنائیں ہماری ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، یہ کتنی پاورفل ہوتی ہیں. اس کو سمجھنے کی، بیٹھا کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت ساری اپنی عورتوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے بہت طرح کی گفتگو کرتے، نہیں کرتے؟ بھئی دیکھو شادی آ رہی ہے، تقریب آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، کام لگاؤ، یہ کرو، وہ کرو، 1000 دنیا کی تمناؤں کی باتیں کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں، آج میں بھی طے کروں اور آپ بھی طے کریں کہ جب ہم گھر پہنچے آج، تو ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور جن سے پردہ نہیں ہے ان کو بٹھا کے بات کریں کہ میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری یہ چہیتی بیوی، تم اپنی تمنا بدلو. آج تم یہ تمنا کرو کہ میں اللہ کی سچی اور پکی بندی بنوں گی، اور میں اپنی اولاد کی پرورش اسی طرح کروں گی جس طرح ہمارے نبی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج ہم نے یہ کام کر دیا، یاد رکھو کہ آج کا دن ہماری عمروں کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے قبولیت کا دن. اگر ہم نے یہ کام کیا، بلا شبہ ہم جب گھر جائیں گے تو بہت وفادار بیوی، بہت خدمت گزار بیٹیاں پانی بھی پوچھیں گی، خدمت کے طور پر کھانے بھی پوچھیں گی، ہماری ضرورتوں کے بارے میں بھی پوچھیں گی، چھوٹی اور بڑی ضرورتیں بھی پوچھیں گی. لیکن میرے دوستوں، کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہمارا اللہ اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تربیت کی اور جن تمناؤں کے بدلنے کی بات کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں اپنی بیویوں سے اور اپنی بچیوں سے کچھ بات کریں؟ بالکل ہونا چاہیے. تمنائیں بدلیں ہم، اور جب ہماری تمنائیں بدل جائیں گی تو انشاءاللہ آج بھی وہ اولیاء کرام کی جماعت پیدا ہو سکتی. جن ماؤں نے تمنا کی، آج دنیا میں ان کے جیالے شہادت کے لیے بیتاب ہیں، بیتاب ہیں. وہ بغیر اپنی جان دیے واپس نہیں آتے. کیوں؟ ان کی ماں کی تمنا ہے.
ان کی ماں کی یہ تمنا ہے کہ تم شہید ہو کے گھر آنا، واپس مت آنا، تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں زندہ تو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، گھر نہیں، کھانا ملے نہ ملے، کچھ ملے اوڑھنا ملے نہ ملے، دنیا کچھ کہتی رہے، ہم تو شہید ہو کے جائیں گے، ہمارا نمبر لگائیے صاحب۔ ایسی رپورٹیں ہیں دنیا میں۔ کس کی تمنا ہے؟ وہی ماؤں کی تمنا ہے، اور ہمارے گھر کی ماؤں کی تو عجیب عجیب تمنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے مجھے بھی آپ کو، عجیب عجیب تمنا ہے، اور یہ پرورش صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں، اپنی بیٹی کو بٹھایا ہی نہیں کہ بیٹی دیکھو تم کون ہو، تمہاری نسبت کیا ہے، تمہاری اوقات اور حیثیت کیا۔ تم محمد الرسول اللہ کی غلام اور غلام ہو، تم ان کی نوکر ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایسی تھیں، آپ کی بیویاں ایسی تھیں۔ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، ان کی پرورش قرآن کر رہا ہے۔ پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں کہ دیکھو امہات المومنین کی پرورش اور ان کے بارے میں تربیت اللہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسی عورتیں تھیں؟ دیکھو یہ حضرت فاطمہ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں۔ ان کی کیا تمنا ہے؟ ان کی تمناؤں کے نتیجے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسی بات ہے، یہ ان کی اپنی تمنا کی وجہ سے، اور ان کی کارکردگی اور ان کی طہارت، ان کی ذکاوت، ان کے فقہ، ان کی نیکی، اس وجہ سے ان کو ملی یہ تمغہ ملا کہ اے فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی، تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو۔ یہ ایسے ہی نہیں مل گیا، ان کو دکھوا بیہوا کی تمنا نہیں تھی، ان کو بارات کی تمنا نہیں تھی، ان کو زیورات کی تمنا نہیں تھی، ان کو یہ تمنا تھی کہ مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور میں کسی غیر مرد کو نہ دیکھوں۔ ان کی تمنا تھی کہ میں رات رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کروں، رکوع کروں، میری تلاوت زیادہ۔ یہ تمنائیں تھی حضرت فاطمہ۔ تو پھر اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ تو یہ اعلان کیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اے مریم اعلان سنو اللہ کا، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تم کو منتخب کر دیا۔ اللہ اکبر، جس کا انتخاب اور جس کو چننا اللہ فرما دیں، جس کو چنا گیا ہو تمام عورتوں میں، وہ حضرت مریم ہے۔ کیوں ہے؟ ان کی ماں کی تمنا کی وجہ سے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَطَهَّرَكِ، اور آپ کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کر دیا تمہارے اللہ نے۔ کیوں؟ تمہاری ماں کی تمنا کی وجہ سے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اے مریم جس وقت تم اس وقت دنیا میں موجود ہو، ابھی اس وقت جتنی دنیا کے اندر عورتیں ہیں، تمام عورتوں پر تمہاری فضیلت اللہ رب العزت نے رکھی۔ وارے حضرت مریم۔ پھر فرمایا یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی عبادت گزار بندی بنو، واسجدی، اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج بتاؤں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہمارے رشتے کی عورتیں کتنی نماز پڑھتی ہیں، کتنی عبادت گزار ہیں۔ وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے اور کرنا کچھ نہ پڑے۔ میرے دوستوں، آج جا کے یہ پیغام ہم اپنی عورتوں کو سنائیں۔ حضرت مریم کے قصے کو جا کے سنائیں۔ 10-15 منٹ لگے گا، میں نے تو پون گھنٹے تقریر کی، آپ سنائیں گے انشاءاللہ 10-15 منٹ میں کام ہو جائے گا۔ بتائیں ان کو کہ دیکھو، ترجمے والا قرآن لے کے دیکھو، ایک حضرت مریم کو اللہ نے کیسا قبول فرمایا، کیسا قبول فرمایا، اور ایک حضرت مریم نہیں ہیں، ہزاروں اور ایسی بہت عورتیں ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے نظم عالم کو بدلا۔
حضرت حوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، ازواج مطہرات حضرت مریم کی والدہ حضرت آسیہ، ہزاروں عورتیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر، 1400 سال کے اندر بھی اور 1400 سال سے پہلے، جن کی عجیب عجیب تمنائیں تھیں اور انہوں نے جو کچھ کر دیا اللہ کے لیے وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق۔ ان کا توکل، ان کا زہد، ان کی عبادت، ان کی قناعت، واہ رے، ان کا صبر، واہ رے، کیا عورتیں دنیا کے اندر پیدا کی۔ ان عورتوں کے تذکرے ہمارے گھروں میں زندہ رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر اس طرح کی تمنا کا ایک حصہ بھی ہماری عورتوں کو مل گیا تو انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا دنیا کا نقشہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بہت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ